بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ روحانیت کے پردے قسط چہارم چیپٹر 4 میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب، جہاد بن نفس کا یہ جو سفر ہم نے شروع کیا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے اللہ اور اپنے درمیان موجود 3 حجابات اکبر کو سمجھا، جانا اور ان سے نکلنے کے معاملات کو بھی سمجھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کی خاص مہربانی سے ہم اپنے اور اللہ کے درمیان چوتھے حجاب اکبر، چوتھے روحانیت کے پردے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احباب، آپ اور ہم روح کی انلائٹمنٹ کے اس سفر کے اوپر گامزن ہیں۔ ہم اپنی روح کی انرجی کو، اپنی روح کی لائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ احباب، یہ جو جہاں ہے یہ انرجیز اور لائٹس کا جہاں ہے۔ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی لائٹ نکل بھی رہی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی لائٹ ایبزارب بھی ہو رہی ہے۔ احباب، اگر آپ خوردبین سے دیکھیں، آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ اس جہاں کے اندر لائٹس کے اس پروسیس کو دیکھیں، 1 انچ جتنے حصے کے اندر، 1 انچ سے بھی شاید چھوٹے حصے میں سے اس قدر لائٹس کا جنکشن بنتا ہے، لائٹس ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں کہ اس دنیا کا بڑے سے بڑا ریلوے اسٹیشن کا جنکشن بھی اس کے سامنے بہت معمولی لگتا ہے۔ اس قدر پیچیدگی کے ساتھ آفتاب جیسی اعلیٰ ترین انرجیز بھیجنے والی شعاؤں میں سے بڑی مدھم سی لائٹس اس کو چیلتی ہوئی نکل کے جا رہی ہیں اور جنکشن بنا رہی ہیں۔ یہ لائٹس انرجی ایبزارو کرنے کا ایک جہاں ہے۔ ہم اپنی روح کو انلائٹ کر کے، اپنی روح کی انرجی کو بڑھا کے ایسے جہانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جن کے اور ہمارے درمیان ابھی تک پردے حائل ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ جو ہم جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری روح کی انرجی کو کم کرتی ہیں، ہماری روح کو سکیل کرتی ہیں، ڈارک کرتی ہیں۔ احباب، اگر آپ نے اس سے پچھلے جو 3 چیپٹرز آپ نے سنے ہوں گے، تو ہم نے ان میں بیریئرز کے اوپر جب ہمارے اعمال پہنچتے ہیں تو ہم نے ان میں لائٹ کا تذکرہ کیا تھا کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے۔ دیٹس دا انرجیز۔ ہم اپنی انرجی کو زیادہ کرنے کے اس پروسیس میں ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصدیت کے تحت، تاکہ ہماری روح کی انرجیز اس قدر اعلیٰ ہو جائے کہ ہماری روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ڈائمینشن میں پہنچے، کنگڈم آف دا لائٹ میں پہنچے، اس لائٹ کی ڈائمینشن میں پہنچے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ہمارے گروپ کا لنک بھی دے دوں گا، یا آپ کو ہمارا نمبر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ مینشن کر دوں گا، یا ہمارے جو فرسٹ کمنٹ میں بھی میں اس گروپ کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پراپرلی پہنچتی رہیں۔ تو اب ہم اپنی قسط چہارم کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ احباب کو اب وہ دوبارہ سے تھوڑا سا سینیریو واضح کر دینا چاہتا ہوں جس حدیث مبارکہ کو ہم نے شروع کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واعظ اور نصیحت فرمائی، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم نے اس کو یاد رکھا تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تمہاری روح اللہ کی قربتوں میں جا پہنچے گی، اور اگر تم نے اس کو بھلا دیا تو تم اللہ کی قربت سے محروم ہو جاؤ گے۔
احباب، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں. 7 آسمان ہیں ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کنگڈم کے درمیان میں. اور اللہ نے پھر 7 ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو 7 فرشتے ان میں سے ایک فرشتے کو ایک آسمان کے اوپر فائز کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہاں پر کچھ ایسا ان فرشتوں کو ایسا بیریئر دے دیا جو چیک اینڈ بیلنس کا بیریئر ہے، جو ہمارے اعمال جو کہ انرجی کی صورت میں، جو کہ لائٹ کی صورت میں فرشتے لے کر، کیونکہ فرشتے خود ایک لائٹ انرجی والی مخلوق ہیں، وہ اس لائٹ کو لے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو وہ درمیان میں کچھ بیریئرز لگا دیے گئے، جن میں سے 3 بیریئرز کے متعلق ہم سمجھ چکے ہیں. پہلے آسمان کے اوپر جو بیریئر لگا ہے، اگر کوئی انسان گلا گو ہے، غیبت کرنے والا انسان ہے، تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان نہیں، ڈارکنیس پھیلاتا ہے، لہٰذا اس کی انرجی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی. پھر متفخر انسان، فخر کرنے والا انسان، وہ بھی آگے اس کے اعمال نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بھی ڈارکنیس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. پھر متکبر انسان جو 3rd بیریئر تھا، 3rd بیریئر تک متکبر انسان، اس کے بھی اعمال روک جاتے ہیں. تو اب آگے دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد انسان کے باقی اعمال صالحہ جو پہلی 3 بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں کو 4تھے آسمان کی طرف جانے کی اجازت مل جاتی ہے. جب ان اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے ان اعمال کو 4تھے آسمان پر لے جاتے ہیں تو صلات اور تسبیحات، حج و عمرہ کی وجہ سے ان اعمال میں ایک ستارے کے جیسی رونق اور چمک جلوہ افروز ہو جاتی ہے. اب سمجھیے، لائٹ انرجی، اس قدر انرجی اس کی بڑھ گئی، جس کو وہ حفاظت کرنے والے فرشتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تعلق لائٹ کے ساتھ ہے، اور وہ خوشی خوشی ان اعمال کو 4تھے آسمان سے آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ 4تھے آسمان کا نگہبان فرشتہ آواز دیتا ہے، ٹھہر جاؤ، اب 4تھ بیریئر آ گیا ہے. وہ فرماتا ہے اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ خود بینی میں مبتلا شخص ہے، اور مجھے حکم ہے کہ ایسے شخص کے اعمال اوپر نہ جانے دوں، لہٰذا اس کے اعمال جن پر خود بینی اور خود پسندی اثر انداز ہے وہ واپس لے جا کر اس کے منہ پہ دے مارو. احباب، آج ہمیں جس بیماری کا علم ہوا وہ خود بینی اور خود پسندی ہے. یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتا، نہ اس کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ پاتے ہیں. اسی لیے راہ تصوف کے اوپر چلنے والے، اس راہ روحانیت کے اوپر چلنے والے جو سالکین ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس راہ میں انسان کی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو اس راہ پہ چل رہا ہے وہ ہر وقت مستی و بے خودی میں رہے، ہر وقت کیفیات اور عنایات سے اس کو نوازا جاتا رہے. یہ ناممکن بات ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خود بینی اور خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر حالت قبض یا جمود کی کیفیت بھی ڈال دیتا ہے کہ تاکہ انسان اپنی ذات کو نہ پسند کرتا رہے. یہ خود بینی اور خود پسندی اصل میں یہ ہے کہ انسان بس اپنی ذات کو ہی پسند کرتا رہتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا رہتا ہے، وہ میں تو بہت نیک ہو گیا، میرے اندر تو یہ کیفیت، میرے اندر تو یہ معاملہ، مجھے یہ اچھا خواب آ گیا، مجھے یہ معاملہ ہو گیا. وہ اپنی ذات میں نہ کھویا رہے. اصطلاح تصوف میں حالت قبض اس حالت کو کہتے ہیں جس میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ دل کے اوپر ایک جمود اور افسردگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اب اکثر اس راہ پہ چلنے والے لوگ وہ اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو راہ سے گر گئے. اس کیفیت میں انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے
کہ آپ کو جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا معاملہ تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت کا معاملہ تھا، اس میں کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادات میں جی نہیں لگتا، ذکر کی لذت اور کیفیت و سرور چھین لیا جاتا ہے۔ اس حالت کے طاری کرنے کی اصل مقصدیت سالک کی تربیت اور ترقی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ ہی حضوری اور کیفیات اور مشاہدات کی حالت میں رہے گا تو ضرور اس کی ذات میں خود بینی اور خود پسندی آ جائے گی، جو کہ اس کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور ایک اور بھی معاملہ ہے احباب، کیونکہ اس میں سالک نے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ایک کیفیت یعنی کہ ایک اچھی کیفیت ہے، اس کو ایک اچھی کیفیت دی گئی اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ ایک نئی اچھی کیفیت دے دی گئی، پھر ایک اور نئی اچھی کیفیت دے دی گئی، وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس کی کوئی کیفیت تبدیلی نہیں ہو رہی، یا پھر اس کے اوپر یہ معاملہ اترے گا کہ میں بہت نیک اور میں تو اللہ کے بہت قرب میں چلا گیا ہوں، باقی لوگ مجھ سے نیچے۔ خود پسندی، خود بینی آ جائے گی۔ احباب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسے تو ہر گناہ ہی ناپسند ہے، مگر خود بینی اور خود پسندی تو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مالک، میں تیری ذات تک کیسے پہنچوں، مجھے بتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر یہ بات اتاری کہ اے امام جعفر صادق، ہمارے پاس اخلاص سے عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، آنسو بہانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی نفی کر کر ہم تک پہنچ، اپنی نفی، اپنی ذات کو پسند نہ کر، خود بینی میں مبتلا نہ ہو، اپنی ذات کو فنا کر دے۔ احباب، حالت قبض کا طاری ہونا کسی سالک کے اوپر یہ عاجزی اور شکستگی پیدا کرتی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ عبد کے معنی ہی چھوٹا ہونے کے ہیں، شکستگی اور اپنی ذات میں چھوٹا ہو جانا عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ لہٰذا بندہ ہو کر تکبر، خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا ہونا نہایت ہی خسارے کی بات ہے اور منافع ابدیت ہے۔ راہ تصوف کے اندر ابدیت ہی سب سے بلند ترین مقام ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض ابدیت کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے موقع پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تشریف فرما تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی کسی خواہش کا اظہار فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکارے جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ مالک، پوری کائنات کہتی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تا حشر ابدیت میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے فیض کو پنہا کر کے قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدیت میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نبوت جاری فرمایا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ سبحان اللہ۔ احباب، لہٰذا خود پسندی، اپنی ذات کو دیکھنا چھوڑ دیں، خود بینی یعنی اپنی ذات کو دیکھنا چھوڑیں، اپنی ذات کے حجاب اور محبت سے باہر آئیں۔ کیا خوبصورت بزرگوں نے ارشاد فرمایا، زے خاک آفریدت
خداوند پاک، زے خاک آفریدت خداوند پاک، تو ہے بندہ آفتادگی، تو ہے بندہ آفتادگی کن چو خاک، تو ہے بندہ آفتادگی کن چو خاک۔ آپ کیا خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ صاحبزادے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے خاک سے پیدا کیا، تو اے بندہ تو مثل خاک خاک ساری اور عاجزی اختیار کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ چھوٹا بن جا، اپنی ذات کی محبت سے باہر آ، چھوٹا ہو جا اور اپنے آپ کو سب سے کم تر محسوس کر، خود کو پسند نہ کر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کیا خوبصورت۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ اس حدیث میں اس قدر خوبصورت تصوف کا ایک نقطہ پنہاں ہے، شاید کاش یہ بات آپ کو میری سمجھ آ گئی نہ گیا تو آپ کی روح روحانیت کے تمام پردے چیر دے گی۔ اس قدر یہ خوبصورت نقطہ ہے جس کو میں اب آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ احباب، یہ خود پسندی نہایت ہی خطرناک حجاب ہے جو انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کو انتہائی مقام پر بھی لے جا کر توڑ دیتا ہے، کیونکہ خود پسندی کا حجاب جو ہے کچھ اس انداز سے بھی آپ کے 10 سال پہلے کی کسی کیفیت کے نور کو ضائع کر سکتا ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس حجاب کو سمجھنے کے لیے چند ایک مثالیں میں آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ احباب سمجھیے، آپ سے کسی نے آج کسی ایک کیفیت کا تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی کیفیت نصیب ہوئی۔ آپ نے کہا ٹھہرو، مجھے بھی 10 سال پہلے ایسی ہی کیفیت حاصل ہوئی۔ تو اب وہ اللہ اور آپ کا ایک خوبصورت راز تھا جو اللہ نے آپ کو 10 سال پہلے عطا فرمایا تھا، لیکن اس شخص کی کیفیت بتانے پر آپ کے نفس نے آپ کو اکسایا کہ آپ بھی اپنی اس کیفیت کا اظہار کرو جو آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان 10 سال پہلے کا ایک راز کا معاملہ تھا۔ یا تو یہ اب جو آپ نے کیفیت بتائی یہ تحدیث نعمت کے لیے نہیں بلکہ آپ نے اپنی ذات کا پرچار کر دیا، تو اس سے آپ کی وہ 10 سال پہلے کی کیفیت کا نور ضائع ہو گیا۔ آپ نے اپنے عمل اور اس کیفیت کو برباد کر دیا۔ نفس کا یہ حجاب، خود پسندی اور خود بینی کا یہ حجاب انتہائی بزرگی حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کسی شخص کو اپنی ذات میں دلچسپی لینے کے لیے اپنی کوئی کیفیت یا خاص خواب سنا دیا جو آپ کو واقعتاً آیا۔ آپ نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ شخص میری ذات میں دلچسپی لے، تو آپ کے ان معاملات کا نور ضائع ہو گیا اور اللہ اور آپ کے درمیان میں ایک حجاب پڑ گیا۔ آپ نے اپنی ذات کے محور میں کسی شخص کو محدود کرنے کی کوشش کی، یہ بھی خود پسندی ہے۔ آپ نے اپنی نیکی اور پارسائی کے ایسے معاملات اس کے سامنے پیش کیے، اپنی ذات کو ایسے پیش کیا کہ وہ آپ کی ذات کے گرد محدود ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ذات ہی کے گرد محدود رہے، تو یہ بھی خود پسندی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہو، اپنی ذات میں الجھانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی شخص کو اپنی ذات میں الجھائیں گے تو یہ خود پسندی اور خود بینی ہے۔ لہٰذا اس معاملے سے نکلنے کے لیے انسان کو اپنی نفی کرنی پڑتی ہے۔ وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے، عشق کی پہلی منزل لا ہے، عشق کی پہلی منزل لا، لا حسب و نسب، لا داد و طلب، لا لہو و لاب، لا حرص و ہوس۔ کہ اگر آپ اللہ اور اپنے درمیان عشق کا معاملہ، عشق کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہر پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو پھر نفی کرو اپنی لا حسب و نسب، اپنے حسب و نسب سے باہر آؤ،
میں فلاں، میں فلاں، میں نقشبندی، میں قادری، میں فلاں، میں سید، یہ فلاں، یہ فلاں. نو، ان چیزوں سے باہر آؤ. لا حسب و نسب، لا داد و طلب. اپنے کسی عمل پر کوئی داد نہ چاہو، کوئی طلب نہ چاہو. لوگ میرے ساتھ یہ کریں گے، مجھے داد دیں، مجھے طلب دیں، میری اس طلب کو پورا کریں، میں ان کو یہ دے رہا ہوں، یہ مجھے یہ دیں. نو، لا لہو و لعب. کوئی دنیاوی چیز اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کی خواہش نہ کرو. لا حرص و حوث، کوئی حرص نہ رکھو. سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو احباب، اپنی نفی کر کر ہی انسان ان بیماریوں سے نکل سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 49 کے اندر اپنی نفی کے متعلق بڑی خوبصورت آیت ارشاد فرمائی. کیا خوبصورت ارشاد ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے. ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے خود سے کوئی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرنا. آپ نے خود پسندی اور خود بینی میں مبتلا ہو کے خود کو کوئی بہت نیک، پارسا اور بزرگ ظاہر نہیں کرنا یا اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کی تشہیر بھی لوگوں میں خود کر دیتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہاں دیکھیے احباب، اللہ نے کس خوبصورت انداز میں خود پسندی کی نفی فرمائی کہ دیکھو، خود سے پارسا اور بزرگ نہیں سمجھنا خود کو. یہ سمجھتے ہیں کہ خود سے ہی پاکیزگی کا یہ سفر طے کر رہے ہیں، مگر یہ ان کی بھول ہے. ہم انہیں پاکیزگی عطا کرتے ہیں، ہم انہیں یہ برکتیں، رحمتیں عنایت کرتے ہیں. اور اگر یہ خود پسندی نہیں کریں گے تو ان پر ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے. ان پر رحمتیں، برکتیں ہر روز بڑھائی جائیں گی. یہ جو آپ کو اللہ یہ علم عطا کر رہا ہے، یہ جو راہ سمجھائی جا رہی ہے، یہ آپ خود سے کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کی عطا ہے. کیا خوبصورت بزرگوں نے ارشاد فرمایا، چوں روئے بخدمت نہیں بر زمیں، چوں روئے بخدمت نہیں بر زمیں، خدا را ثنا گوئی خود را مبیں، خدا را ثنا گوئی خود را مبیں. کہ صاحب زادے، دیکھو تم اپنے چہرے کو خدمت کے طور پر زمین پہ رکھ دو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کسی لالچ اور طمع کے بنا کرتے ہوئے اس میں گم ہو جاؤ. لازمی بات ہے اپنے آپ کو نہ دیکھو. یہ بزرگوں نے بھی یہی رمز سمجھائی ہے کہ دیکھو، اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. زمین پہ عاجز بن جاؤ، انکسار بن جاؤ، اپنی نفی کر دو، اور اللہ کی جو عبادت ہے، اس راہ پہ جو چلنا ہے، وہ کوئی لالچ یا طمع نہ ہو. میں بزرگ بن جاؤں گا، میری خدمت ہوگی، میں یہ مقام حاصل کر لوں گا، میں یہ پا لوں گا، میں وہ پا لوں گا. نو، ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دو. اپنے آپ کو دیکھو ہی نہیں، گم کر دو، تو تبھی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت میسر ہوگی اور تمہارے اور اللہ کے درمیان سے پردے ہٹیں گے. تبھی تمہاری روح ان لائٹ ہوگی، تمہاری روح کے اندر روشنی آئے گی، تمہاری روح کی انرجی بڑھے گی، اور یہ تمام کائنات چیرتی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں میں گم ہو جائے گی. لہٰذا احباب، آج ہم نے جو اہم ترین معاملہ اس 4th بیریئر میں سمجھا، وہ یہ ہے کہ خود بینی اور خود پسندی سے باہر آنا اور اپنی نفی کرنا، اپنی ذات میں سے نکلنا، اپنی ذات کی محبتوں میں سے نکلنا، بلکہ اپنی ذات میں کمیاں دیکھتے رہنا، خود کو چھوٹا بنانا. یہ ہے آج کا سبق. انشاءاللہ جلد ہی قسط پنجم کے ساتھ، 5ویں قسط کے ساتھ آپ احباب کے سامنے دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے. آج ہم نے جو معاملہ سمجھا، امید کرتا ہوں اور آپ احباب کے ساتھ مل کے عہد کرتا ہوں کہ ہم اس خود پسندی اور خود بینی کے حجاب سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہی ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. لہٰذا ہم اللہ سے مدد مانگیں گے
کہ اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی ہمت نیکی کرنے کی، نہ کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی، تو مالک تو ہی ہے جو ہمیں ان معاملات سے، تیری ذات عظیم ہے، بلند ہے، ہم میں کوئی ہمت طاقت نہیں، نیکیوں برائیوں نیکیاں کرنے کی کوئی ہمت نہیں، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، مالک تیری ہی طاقت سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ احباب، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دین کو پھیلاتا ہے، اچھی بات کو کسی دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کی مثال سمندر کی سی ہے، اور جو شخص چاہے دنیا کے تمام عبادت گزار مل جائیں اور وہ ازل سے لے کر آخر تک عبادت کریں، تو ان کی عبادت ایک دین کو پھیلانے والے کی، کسی کی اصلاح کرنے والے کی مثال میں وہ لوگ قطرہ ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمندر بنیں گے اور دوسروں کو بھی اس خوبصورت سفر میں ہم سفر بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔